بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. تو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کو واضح کر دیا ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر اگر ہم رکھ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے دیکھیں ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تب سے لے کر اپنی زندگی کے آخری حصے تک وہ دین کے کام میں لگے رہے. اللہ نے کبھی ان کو غریب نہیں کیا، یہ نعوذ باللہ ان کے رزق کو اللہ نے کم نہیں کیا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا انسان کو جو ہے وہ جتنا زیادہ آئے گا اس کے پاس اتنا زیادہ اس کے پاس سے جاتا بھی ہے. اور اس لیے دیکھیں کہ اور حرام جو ہوتا ہے نا انسان کی کمائی میں وہ کبھی بھی انسان کے پاس بچتا نہیں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں دیتے. ہاں لیکن الحمدللہ حلال میں بہت برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور جو انسان حرام کاموں کو چھوڑ کر یا اپنے کام میں جو وہ ملاوٹ کرتا ہے، حلال روزی میں کچھ حرام کی ملاوٹ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور جو ہے وہ برکت دیتے ہیں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ بس ایک بات یاد رکھیں بیسیکلی جو اگر اس آیت کی اگر اہمیت کو آپ سمجھ سکیں، اس آیت کی حقیقت کو، تو رزق تو اللہ نے سب کا جو ہے وہ فکس کر دیا ہے. بس آپ ایک سورس ہو. کس طریقے سے کہ آپ رزق کو لوگے کیسے، کس ذریعے سے آپ کو رزق کمانا ہے، جتنا آپ کے حصے میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا. انسان کو صرف وہ سورس ڈھونڈنا ہے کہ بھائی اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا ہے اس کو میں کس طریقے سے جو ہے وہ حاصل کروں. چلے ساری باتیں سننے کے بعد دیکھیں پھر کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ رزق دیتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بہت سارے لوگ بھوکے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے یعنی کہ پھر کوئی ملک میں آپ دیکھیں کہ اتنی غربت ہے. جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو سب کو برابر دے. تو یاد رکھیں کہ اس کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ کہ بہت سارا مال جو ہے، مال کثیر، بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے اللہ نے بہت نوازا ہے وہ کیا کرتے ہیں، موسٹلی اپنے مال کا حصہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اور دوسروں تک اس کو پہنچنے بھی نہیں دیتے ہیں. جبکہ دوسروں کے مال میں بھی جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے اور جن کو کم نوازا ہے تو زیادہ والوں کے پاس کم والوں کے مال جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. جی ہاں دیکھیے الحمدللہ کہ ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، رازق ہے. اس نے سب کو رزق جو ہے وہ بانٹا ہوا ہے. ایک ایگزامپل دوں میں کہ کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو کم کسی کے پاس کیسے ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں بیٹھی ہیں اور ٹیچر آپ کو کچھ بانٹنے کے لیے لے کر آئی ہیں، 100 لوگ ہیں اور 100 کچھ ایسی کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز کو جو ہے وہ کسی نے 2 لے لیا، حالانکہ سب کو ایک کے حساب سے ٹیچر لے کر آئی ہیں. کسی نے 2 اٹھا لیا، کسی نے 3 اٹھا لیا. تو اب بتائیں مجھے کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ اب کسی کی پلیٹ میں 1 ہے، کسی کی پلیٹ میں 2 ہے، کسی کی پلیٹ میں 3 ہے اور کسی کی پلیٹ میں کچھ نہیں ہے. تو جن کے پاس زیادہ آیا ہے نا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے حصے کا وہ لے گئے نا، ان کی طرف وہ چلا گیا ہے. بس ایگزامپل سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ہے وہ دولت بانٹ دی ہے. کچھ لوگوں کے پاس زیادہ چلا گیا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کم آ گیا ہے. تو دیکھیے کہ جن کے پاس جو ہے وہ کم آ گیا ہے تو اب کیا ہوا، زیادہ والوں کو اللہ نے حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، چلو بھائی اب تم زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا. کیوں حکم دیا اللہ نے زیادہ والوں کو؟ تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ وغیرہ کرو تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اگر دیکھیے کہ یقین جانے اگر آج مسلمان اس طریقے سے لوگوں کا حق دینے لگے نا تو یقین کرے دنیا میں ایک بھی غریب بندہ نہیں بچے گا.
اب آپ بولو گے ایسے کیسے، کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس بات کی ایک دلیل یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پالیسی نکالی تھی، ان کی اکنامک سسٹم اتنا زبردست تھا کہ ان کے دور میں ایک بھی بندہ غریب نہیں تھا. لوگ مال لے کر پھرتے تھے سڑک پر، بھائی کوئی ہے کیا غریب جس کو ہم یہ مال دے دیں. اتنی زبردست اکنامک سسٹم تھی. آج برٹش وغیرہ کے بھی کچھ رولز آپ اکنامک سسٹم کو پڑھیں نا، تو اس میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. بھائی ہم ان کے رول کو فالو کرتے ہیں، وہ فالو کر رہے ہیں، مسلمان اس کو فالو نہیں کرتا ہے. آج مسلمانوں نے پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اکنامک سسٹم کے رول کو جو چھوڑا ہے، مر رہا ہے آج مسلمان، بھوکا مر رہا ہے. اور اس کی بہت ساری تصاویر ہمارے سامنے ہے کہ کیسے غربت مسلمانوں میں اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. بڑے دھیان سے سنیے گا میں جو بات بتا رہی ہوں آپ کو. آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے بھی الرزاق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں میں سب کو رزق دیتا ہوں، میں تمام لوگوں کو رزق دیتا ہوں. کوئی نہیں الرزاق کے جیسا رزق دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. پھر کرے کیا انسان؟ دیکھیے اسی طریقے سے جو ہے نا، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرے. اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، حرام کے ساتھ جب نا مال لیتا ہے تو وہ مال کم ہی ہو جاتا ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن نہیں. اور ایک جملہ میں کہوں گی بڑے شعور کے ساتھ کہ واقعی اگر مسلمان انسانیت پر رحم کرنے والے ہو جائے نا، تو یقین کریں کہ خود ہی لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آتے رہیں گے. آج چونکہ مسلمان انسانیت پر رحم نہیں کر رہا ہے، لوگ بھی دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں. ایک یہ بہت بڑی خامی ہے مسلمان کے اندر. آل اوور اگر آپ جو ہے وہ دھیان دینا چاہیں کہ اس ٹکڑے میں اب تک جو ہمارا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یاد رکھ دل سے حرص نکال دیں آپ. اور جو ہے یعنی کہ دیکھیے کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آج بدبختی ہے انسان کی کہ اللہ کہہ رہے بھائی میرے اوپر ذمہ داری ہے رزق کی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ چونکہ انسان خود اس اپنی ذمہ داری رزق خود لیا ہے، اللہ نے بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ کر لو تم. اور جب ان سے دین کا کام کرنے کو کہا جائے، نمازیں پڑھنے کو کہا جائے، تو بھائی میں جاب کروں کہ نمازیں پڑھوں، میں جاب کروں کہ دین کا کام کروں، اپنا بزنس دیکھو یا میں دین کا کام کروں. تو بھائی اللہ نے تو آپ سے سوال نہیں کرنا ہے، بھائی بتاؤ کتنا کما کر لائے ہو، تجوری بھری ہے، لاکر بھرا ہے کیا نہیں بھرا، بالکل نہیں. تو لیں آپ دولت، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ لیں، اللہ کی ہدایت کے ساتھ لیں. آپ سوچیں کتنا سسٹمیٹکلی اللہ کا جو نظام ہے، کتنا سسٹمیٹکلی ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے. اس کی اگزامپل میں اگر ماں اور بچے کے تھرو دوں تو شاید بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق وہاں بھی پہنچا رہا ہوتا ہے. ماں اس کے لیے کیا اسٹرگل کر رہی ہے، یا وہ بچہ اس کھانے کے لیے کیا اسٹرگل کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بچہ پیٹ میں ہے اور اس کا جو رزق ہے دنیا میں آنے کے بعد دودھ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ ہی پیتا ہے، اس کو ابھی فی الحال دانتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ اس کو دانت بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سوچے ایک پیدائشی بچے کو اگر دانت آ جائے تو کس قدر وہ ماں پریشان ہو جائے گی دودھ پلاتے وقت، اس کو کہ اس کو کاٹے گا، اس کو تکلیف ہوگی. لیکن نہیں، یہ ہے اللہ کا سسٹم کہ دانت جیسا رزق، دانت جیسی نعمت اس بچے کو فی الحال جب تک وہ فیڈ کر رہا ہے، جب تک اس کو ضرورت نہیں ہے،
لیکن بچہ ذرا سا نگلنے کی کیفیت میں آتا ہے، چبانے کی کیفیت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دانت عطا کر دیتا ہے. سوچے اللہ اکبر. لیکن آل اوور یقین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اس دنیا میں تمہیں صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تم سب ایگزامینیشن ہال میں ہو. میرے کام کرتے رہو، میں تمہارے کام کرتا رہوں گا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مقصد حیات پر نظر رکھیں، اور جتنا سورس ہم کمانے کا لے سکتے ہیں اتنا لیں. ایک ڈاکٹر ہے اور ایک سمجھیے کہ چائے بیچنے والا ایک ٹھیلا ایک آدمی لگاتا ہے. میں بھی ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو بہت سارا رزق ملے گا، نہیں، اس کے حصے میں اللہ نے جتنا لکھا ہے اس کو ہی ملے گا. اس چائے کے ٹھیلے والے کو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ اتنا اس کو ملے گا. مجھے بڑا دل کرتا ہے اس آیت پر اتنا بولنے کا، لیکن بھائی خیر اتنی لمبی چوڑی بات ہم نہیں کر سکتے. بس دعا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، عقیدہ لوگوں کا درست ہو جائے کہ بھائی جو تمہارے حصے کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ رزق بھی موت کی طرح تمہارا پیچھا کرتی ہے، جتنا تمہارے حصے میں ہے اتنا مل کر رہے گا. کئی ایگزامپلس میں آپ کو دیتی ہوں. کبھی آپ بازار کے لیے نکلتی ہے یا کہیں جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ کے پیسے کسی ایسے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں بھی خرچ کرنا پڑے گا. کیوں گیا آپ کی جب سے؟ کیونکہ وہ اگلے بندے کا اتنا حصہ آپ کی جیب میں آ گیا تھا. اللہ اکبر. تو دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ جو انسان جو ہے وہ رزق لیتا ہے نا، وہ بہترین رزق ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں. لیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق، اس سے کہا کرے اللہ تجھے تیرے الرزاق ہونے کا واسطہ ہے، مجھے ایسا رزق عطا کر جو تیری یاد سے غافل نہ کرے، جس سے میں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں. ایسا رزق مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اس کے بعد آیت کے اگلے حصے پر چلتے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جانتا ہے وہ کون؟ وہ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے مخلوق کا پتہ ٹھکانا اور سونپے جانے کی جگہ. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جانتا ہے. دیکھیے اگر آپ مستقرہ کو اگر تھوڑا سا اس کا روٹ لیٹر نکالیں، قاف را، قرار پانا، ٹھیک ہے، اس کا معنی آتا ہے اور جم کر کسی جگہ پر رہنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ جم جانا. اور اسی طریقے سے اس کو اگر بہت سارے خیر معنی میں اس کو لیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری تفاسیر میں الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. اور اسی طریقے سے مستودعاہا کو آپ دیکھو، اگر واو دال عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ امانت رکھنا. اور یہاں پر اب جو ہے وہ اس ورڈ کو یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ اس سے ایک بہت ہی معروف ورڈ نکلتا ہے، لفظ جس کو ہم کہتے ہیں وداعی. وداعی، ٹھیک ہے. کب ہم استعمال کرتے ہیں؟ یہ کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی، ابھی وداعی کا ٹائم آ گیا، ایسے کہتے ہیں نا. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ وہی ورڈ ہے. تو اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وداعی کے ٹائم پر، یعنی کہ وہ امانت تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، امانت تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، اب وہ شادی کر کے اپنی اصل جگہ پر وہ جا رہی ہے. اس طریقے سے دیکھیں کہ اور جو ہے مستودعہ کو جو ہے وہ جگہ جہاں پر امانت رکھی جاتی ہے. اب یہاں پر اس ورڈ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سے دیکھیں کہ اس سے مراد بہت سارا جو خلاصہ لیا گیا ہے، اور دونوں کا اس طریقے سے جیسے سمجھے کہ یعنی یہاں پر اگر مستقر کو آپ لیں تو وہ جگہ جہاں ٹیمپریری بیس پہ انسان کو رہنا ہے. کسی نے اس کو دنیا لیا ہے، مستودع کو کسی نے آخرت لیا ہے، کہ دنیا
टेम्पररी जगह है और आखिरत जो है हमारी परमानेंट जगह है। ठीक है, किस तरीके से? देखिए, इस मुस्तकर यानी कि ये जो है टेम्पररी दुनिया, इंसान यहाँ पे 40-50 साल रहेगा, लेकिन उसको फिर जो है वो आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। मुस्तकर को किसी किसी ने माँ का रहम भी लिया है कि जैसे कि माँ के पेट में बच्चा होता है, करार पाता है, वहाँ पर रहता है, ऐसे बहुत सारे मानी लिए गए हैं। और मुस्तौदा को किसी ने जो है वो कब्र लिया है कि भाई तुम दुनिया में ऑल ओवर अगर हम देखें तो तुम दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी रहो, अल्लाह सुब्हाना ताला हर जगह तुम्हें रिस्क देता है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना, बार बार मैं आपसे कहा कि रज़ाक होने पर बिलीव रखे, बिलीव करें। सोचिए आप जरा, वो रब जो एकदम काले पहाड़ पर एकदम अंधेरे में भी काली चींटी को जो रिस्क दे रहा है, क्या मुझे और आपको वो रिस्क देने पर कादिर नहीं है? भरोसा रखे अल्लाह सुब्हाना ताला पर, भरोसा रखे। और उसी के साथ साथ देखिए कि हमारी कुछ ऐसे भी ना कि यानी कि अब क्या होता है पता है कि अगर इसको आप समझना चाहें तो एक कंपैरिजन मैं आपको देती हूँ। समझिए कि एक ग्रुप ऐसा है जो खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। सवाल उठता है ना भाई, किसी के पास कम क्यों है, किसी के पास ज्यादा क्यों, बार बार ये सवाल उठता है लोगों के जहन में। तो देखिए कि एक तरफ जो है वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड वेस्ट भी कर रहे हैं। जो उनकी जरूरत करनी है उन्होंने वेस्ट कर दिया, वो फेंक दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो मांग मांग कर अपने पेट को भरते हैं, पालते हैं, अपनी जरूरियात को जो है वो पूरी करते हैं। अभी क्या हुआ, अभी जो लोग वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो खाना फेंकने के बजाय, वेस्ट करने के बजाय, अगर वो भूखे प्यासे लोगों को दे दे तो उनकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी ना। आप आज देखिए कि शादी ब्याह में लोगों का क्या हाल होता है। सोचे, किसी किसी वाकई शादी के फंक्शन को अटेंड, इतना दुख होता है ना, इतना वेस्टेज पड़ा हुआ रहता है कि हैरत होती है कि भाई जिसके यहाँ ये शादी है, क्या इसकी हलाल की कमाई नहीं थी? इतना क्यों इसका वेस्ट हो रहा है? ये शादियों में हाल देख ले जरा आप। अल्लाह अकबर, हर जगह आपको तमाशा ही तमाशा दिखेगा। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम अपना ये वेस्टेज बंद करो और लोगों को भी देने की सोचो, लोगों की जरूरियात पूरी करने की सोचो, अल्लाह ताला कहते हैं। और देखिए कि कुछ भी, यानी इतने लोग हैं आज जो है वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, फिर भी लोग जो है यानी कि आज दावतों का हाल देख लें आप, किस तरीके से जो है ऐसे जो है वो वेस्टेज करते रहते हैं। अच्छा, एक और बात देखिए आप कि अक्सर क्या करते हैं, अगर आपको दावत देनी है किसी को तो आप किसको देते हो? किसको देते हो? जिसको आप जानते हो या फिर आप जिससे जो है वो खुश हो। किसी से आप नाराज होते तो उसको दावत भी बुलाते हो? नहीं नहीं भाई, मैं उससे बहुत नाराज हूँ, मैं तो उसको दावत पर नहीं बुलाऊंगी। दैट मीन्स आप किसको खाना खिलाना जो है वो पसंद करते हो? किसको? जिससे आप खुश रहते हो। हुँ? लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला का ऐसा हाल नहीं है। ये सिस्टम अल्लाह सुब्हाना ताला का नहीं है। वो भूखे को भी देता है, खिलाता है, और जिसका पेट भरा हुआ है वो उसको भी देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अर्रज़ाक के सिवा कोई नहीं कर सकता है। हम तो भाई अपने ऐसे रिश्तेदारों को, दोस्तों को पूछते हैं पहले से ही जिनके ऑलरेडी पेट भरे हुए हैं। तो देखिए, अपनी सोच को थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट करें, थोड़ा सा दुरुस्त करें। अब उसी के साथ साथ देखिए, सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत में शुरू से आखिर तक हमने जो बातें की, सारी बातों का अगर आप जो है वो खुलासा लेते हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के एहसासात को फील नहीं करते, लेकिन सुब्हाना ताला सबके जज्बात को फील करते हैं। आप देखिए कि किसी को खिलाते पिलाते तो आपके अंदर एक जज्बा होता है कि भाई मैं इससे खुश हूँ,
اور آپ کو کوئی کھلا دے تو آپ سوچیں ایک دفعہ اگر آپ کو کوئی کھانا کھلا دے تو آپ اس کے احسان تلے دبتے چلے جاتے ہیں اور اس کے آپ سوچیں گے بھائی یہ میں بھی اس کے کسی کام آ جاؤں کسی بھی طریقے سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اور میرا شکر کرتے رہو اور حرام سے بچتے رہو. اور اسی طریقے سے جو ہے دیکھیے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنے اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہو, آپ کیا کھاتے ہو؟ تو اللہ نے کہا نہیں نہیں مجھ سے مت پوچھ دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں میں جاننا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ان کو, بتایا ایک کوئی جگہ بتائی, ٹھیک ہے جاؤ تم دیکھ لو میرا کھانا وہاں رکھا ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں بڑے سوچ میں کہ پتہ نہیں کیا اچھے سے ڈشز ہوں گے وہاں پہ اور کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ایک درخت کے نیچے پاس میں پہنچے تو دیکھا تو وہاں پر تو بالکل سڑا ہوا اور بدبودار کھانا پڑا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں انسان جو میرے نام پہ دے دیتا ہے میں وہی کھا لیتا ہوں. حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے صرف یہ, لیکن کیا پتہ چلا کہ ہم اللہ نام پر بھی کسی کو دیتے ہیں نا اچھی چیز سے, وہ چیز بالکل نہ دیں جو آپ خود نہیں کھا سکتی ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ اللہ نام پر بھی لوگ دیتے ہیں, اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے, تو بھی باسی بوسیدہ سڑا ہوا کھانا جو خود وہ گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. بی کیئرفل, اپنے اعمال کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں بالکل بھی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اسی طریقے سے دیکھیے کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو بہترین دوست عطا کیا ہے, بہترین ساتھی, بہترین پڑوسی, لائف پارٹنر, بہترین بچے, اچھا ایجوکیشن, اچھا علم, یہ سب رزق کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج لوگوں نے رزق کا مطلب صرف یہ نکالا مال و دولت. کسی کے پاس بہت پیسہ دیکھے تو بابا اللہ نے اس کو بہت رزق دیا, ہاں جی نہیں, صرف مال دولت پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک اچھا ساتھی ہے تو وہ بھی بہت نعمت ہے اللہ کی طرف سے, رزق ہے وہ. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ یہ تو ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے تھے نا ابھی, تو دیکھیں کہ جسم کے کھانے کا ہم اتنا دھیان رکھتے ہیں, ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ روح کی جو ہماری غذا ہے, جو ہمارے روح کا جو رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے, اللہ کا ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اپنے روح کے رزق کی بھی فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف آپ جو ہے وہ جسم کے غذا کی فکر کر رہی ہیں, رزق کی فکر کر رہی, کھلا رہی پلا رہی, اور یہ جسم اتنا کھا کھا کے موٹا ہو گیا کہ بھائی اب کسی لائق ہی نہیں رہا کہ اب یہ کچھ دین کا کام کر سکے. نہ ایسے لوگوں کے نمازوں کا پتہ نہیں, نہ صحیح سے عبادت کر سکتے, نہ کچھ نہیں. تو کتاب کے ذریعے اپنے روح کی غذا لینے کی کوشش کریں. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جس کو اللہ نے یہ روح کی غذا عطا کی ہے, اس کی فکر کریں. اور دوسروں تک آپ کو مل گئی نا یہ غذا, اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. پچھلی کچھ آیتوں میں ہم نے پڑھا نا, بس ان تمام آیتوں کو دھیان میں رکھے کہ میرا اور آپ کا کام بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا. دیکھیے میرا اور آپ کا کام جو ہے صرف میسج کو پہنچا دینا ہے. پھر بار بار میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں نا, پوسٹ مین لیٹر لے کے آتا ہے, اس کا کام ہے آپ کے گھر میں اس لیٹر کو ڈراپ کر دینا یا جو ہے وہ ہینڈ ٹیک اوور کرنا, دیٹس اٹ. پوسٹ مین کو بالکل بھی اس بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے بتاؤ بھائی لیٹر تم نے جو دیا گھر والوں کو, جس گھر تم پوسٹ آئے ہو دے کر آئے ہو, اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا, اس کو کسی بھی پوسٹ مین سے یہ پوچھا نہیں جاتا ہے. بس میری اور آپ کی ڈیوٹی وہی ہے
جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. اینڈ ڈونٹ وری, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ بالکل نہیں پوچھیں گے تو نے فلاں کو دیکھ بتایا تھا یہ ہے وہ ہے, اس نے تو عمل کیا ہی نہیں تو میں تجھے اجر نہیں دوں گا. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بھی اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے. کتنی تسلی ملتی ہے نا ان باتوں کو جان کر. اسی لیے دیکھیں کہ آپ صرف میسج پہنچانے کا کام کریں. انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے, ہم پھر وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے. آل اوور یاد رکھیں, رزق کی فکر نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو کہاں جینا ہے کہاں مرنا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ کو میرے گھر کا پتہ تو پتہ ہی نہیں ہے. جی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے, وہ آپ کے گھر تک رزق پہنچا دے گا. آپ اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور جتنا آپ کے حصے میں اللہ نے لکھا ہے اس کو تلاش کریں. میں کیسے کماؤں, میں کہاں سے کماؤں, یہ فکر آپ کو ہونی چاہیے. کتنا کماؤں, کتنا ملے گا, یہ فکر چھوڑ دے. یہ ہے علی اللہ رزقھا, کتنا ملنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنا رزق ملنا ہے. اینڈ آپ بالکل فکر نہ کریں اس چیز کی. آپ یہ فکر کریں کہ میں کیسے اپنے کمائی کا جو سورس ہے میں کس طریقے سے اس تک پہنچوں. یہ فکر میری اور آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو کوشش کرنا ہے لیکن کتنا ملے گا اس کی فکر نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی میری پیچھے جو بھی باتیں ہوئی کوئی یہ نہ فتویٰ نکال لے یا یہ نہ جو ہے وہ گمان کر لے اچھا بھائی رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لیے, چلو بھائی میں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا ہوں, دیکھتا ہوں اللہ کیسے بھیجتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آزمائیے مت. میں نے کہا نا انسان کو اللہ نے سورس بنایا ہے کہ جو اس کے حصے میں اللہ نے رزق لکھا ہے وہ کیسے اس کو ڈھونڈے, وہ کیسے اس کو تلاش کرے. بات آگے سمجھیں. اینڈ آف دی منتھ اگر آپ کے شوہر کے حصے میں 50,000 ہے اس کے لیے آپ کے شوہر کو کوشش کرنی پڑے گی. آپ کے حصے میں اللہ نے جو لکھا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اللہ نے اینڈ آف دی منتھ اگر آپ کے ہاتھ میں 20,000 10,000 5,000 جو بھی دینا ہے وہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. کچھ لوگ اس آیت کا اتنا غلط معنی نکالتے نا, ہائی اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا تو ہم کیوں کام کریں, تو بھائی بیٹھے رہے نا, چھوڑ دے پھر کچھ مت کرے. دیکھیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں وہ 50,000 محنت کر کے آنا ہے. آپ محنت نہیں کرو گے تو اللہ کیسے دے گا پھر. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مینس کو یوز نہیں کیا. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے لیکن مینس کو آپ کو یوز کرنا ہے. جو اسباب اللہ نے آپ کو دیا ہے رزق کمانے کا اس کو آپ کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اور جو ہے اس کے حساب سے آپ کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. یہ انسان غلط سوچ ہے. یس اللہ پہنچائے گا. ایک ایگزامپل جو ہے وہ یاد آ رہی ہے مجھے, پہلے بھی کئی جگہ پر رزق کی بات آتی ہے تو میں وہاں پر شیئر کرتی ہوں. ایک شخص بہت اتنا محنت کرتا تھا, وہ شخص ہاتھ گاڑی کر لوگوں کے سامان جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کرنا. اینڈ شام میں ایک دن ایسے کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو مجھے 2 روٹی کھلانے کے لیے کتنی محنت کرواتا ہے, کیا تو مجھے یہ 2 روٹی ایسے ہی نہیں دے سکتا ہے. خیر اس کے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنس ہوا کہ کچھ جو ہے وہ کچھ ایسا فساد ہوا, کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جو ہے وہ جیسے کسی کچھ لڑائی جھگڑا اور وہاں پر ایک انسان کا جو ہے وہ قتل ہو گیا. اب خیر یہ شخص مارا ماری ہوئی, کچھ بھی ہوا نا, یہ شخص پکڑا گیا. ابھی پکڑا گیا, پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اور جب جیل میں اس کے پاس کھانا آیا, روٹی آئی, ناؤ ہی تھاٹ کہ اللہ میں نے تجھ سے روٹی ٹھیک ہے کہ بغیر محنت کے مانگی تھی لیکن اس طریقے سے تھوڑی مانگی تھی. کیا پتہ چلا اس نے اللہ سے روٹی مانگی لیکن
عافیت والا رزق نہیں مانگا. عافیت والا رزق یعنی اللہ خیر سے رزق میرے پاس پہنچا. نعوذ باللہ اس طریقے کوئی معاملہ میرے ساتھ نہ ہو. اللہ میرے حصے کا جو رزق ہے تو خیر سے پہنچا، حرام سے نہیں حلال سے پہنچا، اور ایسا رزق عطا کر جو مجھے تیری یاد سے غافل نہ کرے. یقین بھی ہوگا نا یہ رزق، آپ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرو گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے نا کہ کلو فی کتاب مبین. بھئی تمہارا رزق کیا ہوگا، کتنا ہوگا، تم کہاں جیو گے، کہاں مرو گے، کہاں تمہیں رہنا ہے، کس ماں کے پیٹ سے تمہیں نکلنا ہے، کس زمین پر رہنا ہے. سوچے. میں تو کہتی ہوں آیت کے بالکل آخری حصے پر تو ایک بات پر میں اور آپ ہم سبھی سننے والے غور و فکر کریں. میری موت کس زمین پر آئے گی، میری قبر کہاں ہوگی، اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میری قبر تو جو ہے وہ ہماری ہی مٹی پر جو ہے وہ میری قبر. کیونکہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا کہ ان کی موت ڈوب کر ہو رہی ہے، جل کر ہو رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ بیچاروں کی تو لاش بھی نہیں ملتی ہے. سوچے کتنی بڑی آزمائش ہے اس مرنے والے کے لیے. تو اللہ عافیت والی موت عطا کرے، عافیت والا قبر دے. ایمان ہمارا جو خاتمہ ہے ایمان بالخیر ہو، خیر کے ساتھ ہو ہمارا خاتمہ، اور ایمان کے ساتھ موت آئے. اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان رہیں. ان چیزوں کی تو کم سے کم فکر کر لے. انسان اتنی غفلت میں جی رہا ہے کہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے. اور کتنا بڑا فیکٹ ہے دیکھیے، پلان کرتا ہے، سالوں سال کی پلاننگ کرتا ہے، اینڈ اس پلان میں کبھی بھی وہ یہ نہیں لکھتا ہے کہ ڈیورنگ دس پلاننگ میں فیوچر پلان کر رہا ہوں اور اس بیچ اگر میں مر گیا تو کوشچن مارک. لیکن میں اور آپ لکھے اپنے پلان میں تو سوچتی پلاننگ کرے ہی نہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو منع کر رہا ہے. فیوچر کے خوف میں جیو گے نا، حال تمہارا بیکار ہو جائے گا، یہ پریزنٹ تمہارا بیکار ہو جائے گا. تو بی پریزنٹ، اور دعاؤں کے ساتھ عافیت کے ساتھ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ کے اس کلام کے خوبصورت میسج کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے. دیکھیے اس سورت کے شروع میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھ کر کم سے کم یہ تو فیلنگ آپ کے اندر آئے. کیوں؟ بیسک تھیم ہے اس سورت کا، اللہ کے بندے بن جاؤ. کیونکہ بہت سارے ایسے سٹوریز آنے والی ہے جس سے مجھے اور آپ کو یہ لیسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کے بندہ بننے میں آپ کو جو بھی رکاوٹیں آئیں گی سب کو ختم کرو، سب کو ٹاٹا بائے سبحانك بائے کرو. اللهم اپنے وبحمدك راستوں نشهد کے أن لا جو إله ہے وہ إلا ان أنت رکاوٹوں کو ہٹاتے نستغفرك جاؤ. ونتوب إليك. کسی بھی شکل میں آ سکتے بہت سبحان سارے الله یہاں پہ وبحمده جیسے نوح علیہ سبحانك السلام کا اللهم واقعہ آئے گا وبحمدك تو نشهد انہوں أن نے لا إله اللہ إلا کا أنت بندہ بننے کے لیے نستغفرك ونتوب اپنے إليك. بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تھا. بیٹا غلط تھا ربنا لا تزغ لیکن پھر اس قلوبنا کے بعد ساتھ بعد نہیں إذ دیا. ایسے هديتنا بہت سارے وهب لنا واقعات من انشاءاللہ ہم پڑھیں لدنك گے. رحمة جزاکم اللہ إنك خیر. أنت الوهاب. وآخر دعوانا ربنا الحمد آتنا للہ في رب الدنيا العالمین. حسنة سبحان وفي اللہ وبحمدہ الآخرة سبحانک اللہم حسنة وبحمدک وقنا عذاب نشہد النار. ان لا الہ آمين يا الا رب انت العالمين. نستغفرک ربنا ونتوب الیک. تقبل منا إنك ربنا أنت تقبل السميع منا العليم انك انت وتب السميع علينا إنك العلیم أنت وتب التواب علینا انك الرحيم. انت التواب وآخر الرحیم. آمین یا دعوانا رب الحمد العالمین. لله رب السلام علیکم العالمين. ورحمۃ اللہ والسلام وبرکاتہ. عليكم ورحمة الله وبركاته.